اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعث مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا غاية المساكين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض يا منان يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے کریم اللہ، اے گناہوں کو بخشنے والے اللہ، اے پرانے احسان کرنے والے، یا قدیم الاحسان یا قدیم الاحسان، اے پرانے احسان کرنے والے پروردگار، آج مبارک مہینہ بھی ہے، مبارک رات بھی ہے، مبارک موقع بھی ہے. کوئی تیرے کلام کی ایک آیت پڑھتا ہے تو اس سے خوش ہو جاتا ہے. ان معصوم بچوں نے آیت آیت کر کے تیرا قرآن پاک مکمل اپنے سینے میں محفوظ کیا. اور کتنے نوجوانوں نے، اللہ کتنے بڑی عمر والوں نے تیرا قرآن پاک آیت آیت کر کے تراویح میں ختم کیا. اے اللہ مبارک موقع ہے، مبارک گھڑی ہے. تیرے نبی، تیرے محبوب، تیرے لاڈلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے. اے اللہ اس ختم قرآن کے موقع پر ہم سب اپنی مغفرت کی معافی کی درخواست کرتے ہیں. ہمارے گناہ معاف فرما. ہم بہت گناہگار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں. ہم اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں. میرے مالک ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما. رمضان کے آخری دن ہے، کل کی بات ہے، رمضان شروع ہوا تھا، ہم غفلت میں ہی رہے، رمضان گزر گیا، آخر سر پر آ گیا. اے اللہ اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی، تیری عزت کی قسم ہے ہماری تباہی میں کوئی شک نہیں ہے. اے اللہ ہمیں شقی اور بدبخت اور ہمیں محروم نہ فرما. ہمیں اپنی مغفرت نصیب فرما، ہماری مغفرت فرما. تیرا دل نہ چاہے پھر بھی تو ہماری مغفرت فرما. تیرا دل نہ چاہے پھر بھی تو ہماری مغفرت فرما. اس مہینے میں پل پل میں کئی گھڑیاں ہیں جہاں آپ اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، لوگوں کی بخشش کرتے ہیں. اے کریم اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے تو نے مغفرت کر دی. اللہ جن کی تو نے مغفرت کر دی ہمیں بھی ان میں شامل فرما. جن پر تو نے اپنے رحمت کی برسات کی ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اے کریم اللہ، اے کریم اللہ ہماری دعائیں تو ممکن ہے منہ پر مار دینے کے قابل ہو. اے اللہ ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تیرے محبوب نے دنیا سے پردہ نہیں کیا تھا. تیرا محبوب اپنی قیامت تک آنے والی امت کے لیے تیرے سامنے راتوں کو کھڑے ہو کر سجدے میں پڑھ پڑھ کر ہاتھ اٹھا اٹھا کر ہمارے لیے تیرے محبوب نے دعائیں مانگی. ان دعاؤں کے صدقے ہماری مغفرت فرما، ان دعاؤں کے صدقے ہماری مغفرت فرما.
میرے مالک اس مجمع میں بہت سارے سفید ریش ہیں، بہت سارے سفید ریش ایسے بھی ہیں جنہوں نے پورا رمضان روزے بھی رکھے، بیماری، کمزوری، ضعف، بڑھاپے کے باوجود روزے رکھے، تراویح پڑھی، گرتے پڑھتے مسجد میں آئے، تراویح پڑھی، پورا قرآن سنا۔ تجھے ان کی سفید ریش کا واسطہ ہے، ہماری مغفرت فرما میرے اللہ، میرے اللہ۔ ان معصوموں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، ان معصوموں کے صدقے ہماری مغفرت کر دے۔ دنیا کی جتنی مائیں ہیں ان کے پاس تو تیری دی ہوئی محبت کا ایک ذرہ ہے۔ بچہ جب غلاظت میں بھر جاتا ہے، پیشاب پخانے میں بھر جاتا ہے، سارے اس سے کنی کتراتے ہیں، سارے جان چھڑاتے ہیں، سارے دور بھاگتے ہیں، اس کو گندگی لگی ہوئی ہے، ہم نہیں پکڑیں گے، اس سے بدبو آتی ہے، ہم نہیں پکڑیں گے۔ ایک ماں ہے جو بچے کو پکڑتی ہے، سنبھالتی ہے، اللہ اسے پاک صاف کرتی ہے، اس کا جسم دھوتی ہے، اس کے کپڑے بدلتی ہے، اسے خوشبو لگاتی ہے، اسے پاک صاف کر کے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنی گود میں لے لیتی ہے، بچے کا منہ ماتھا چومتی ہے۔ اے ساری ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری مغفرت فرما، عافیت کے ساتھ ہماری مغفرت فرما۔ اے رب کریم ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، سچی سچی زندگی گزارنی نصیب فرما، نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما، نیکی تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے، جس سوچ اور فکر سے تو ناراض ہوتا ہے، جن ارادوں سے تو ناراض ہوتا ہے، جن جذبوں سے تیری ناراضگی ہے، جس دیکھنے سے تیری ناراضگی ہے، جو سننے سے تیری ناراضگی ہے، جو بولنے سے تیری ناراضگی ہے، جو کرنے سے تیری ناراضگی ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما، اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں عافیت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہمیں عافیت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، دنیا میں بھی معاف فرما، اے کریم اللہ آخرت میں بھی معاف فرما، اے کریم اللہ عافیت کے ساتھ دنیا آخرت میں معاف فرما۔ الہی عبدک العاصی اتاکا مقرا بالذنوب وقد دعاکا ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک۔ تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے در پر حاضر ہیں، تیرے در پر حاضر ہیں، تجھے پکار رہے ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اگر تو نے معاف کر دیا تو تیری عزت کی قسم تو تو ہے ہی معاف کرنے والا، تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، اور اگر تو نے ہمیں دھتکار دیا تیرے علاوہ ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے اٹھے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس نہ فرمانا، اٹھے ہاتھوں کو خالی نہ فرمانا، اٹھے ہاتھوں کو اے اللہ خالی ہاتھ واپس نہ فرمانا۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، زندوں کی بھی مغفرت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے کریم اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو جہاں بیمار ہیں جس بیماری میں ہیں ان سب کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما۔ میرے والد صاحب کو، میری والدہ محترمہ کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما، قوت عطا فرما، ان کے لیے آسانی فرما، اللہ ان کے لیے آسانی فرما،
معذوری محتاجگی سے ان کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ جو جہاں ہے، جس بیماری میں ہے، تیری عزت کی قسم ہے تیرے ارادے میں شفا ہے، تیرے فیصلے سے شفا ہونی ہے۔ اے اللہ تو سب کی شفا یابی کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو کاروباری پریشانی میں ہیں اے اللہ انہیں برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ جو گھریلو پریشانیوں میں ہیں انہیں عافیت اور خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ان کی آسمانوں سے زمین سے مدد فرما، شش جہاد سے اے اللہ شش اطراف سے ان کی مدد فرما، عرش سے ان کی مدد فرما، فرش سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہر طرف سے ہر طرح سے ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے آسرا ہے انہیں آسرا نصیب فرما، جو زخمی ہیں ان کا علاج معالجہ فرما، اپنے غیبی نظام سے ان کو صحت مند فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو شہید ہو چکے ان کی شہادتوں قربانیوں کو قبول فرما۔ اے کریم اللہ باطل کو، دنیا کے باطل کو، خاص طور پر یہود و نصارہ کو، جو مسلمانوں کے قتل عام میں شریک ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اگر ان بدبختوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے انہیں چن چن کر ختم فرما، انہیں ذلیل و خوار فرما، انہیں عبرت کا نشان فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اگر ان بدبختوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ ان کا جوڑ توڑ کر انہیں ختم فرما، انہیں دنیا آخرت میں عبرتناک سزا سے دوچار فرما۔ اے کریم اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی حفاظت فرما، ہر طرف سے ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر شریر سے، ہر شرارت سے، ہر فتین سے، ہر فتنے سے، ہر مفسد سے، ہر فساد سے، اے اللہ ہر بدخواہ سے، اس ملک کے ہر دشمن سے اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ جو اس ملک کے مخلص ہیں ان کی حفاظت فرما، جو اس ملک کے دشمن ہیں جنہوں نے اس ملک کو جنگل خیال کیا اور وہ اس میں تباہی مچا رہے ہیں، جنہوں نے اس کو ایک کھیت خیال کیا اور وہ اس کھیت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے انہیں چن چن کر دفع دور فرما۔ اے اللہ کچے اور پکے کے ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما، کچے کے ڈاکوؤں سے بھی ہماری حفاظت فرما اور پکے کے ڈاکوؤں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مسجد مدرسے کو قبول فرما، ہمارے نمازیوں کو قبول فرما، جو یہاں آئے ہیں ان سب کو قبول فرما، ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، نیک تمنا کو پورا فرما، دنیا کی بھی نیک تمنائیں پوری فرما، آخرت کی بھی پوری فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اس مسجد کے نمازی دنیا سے چلے گئے، جو مؤذن دنیا سے چلے گئے، اے اللہ جن کے دم بدم سے آج ماشاءاللہ مسجد آباد ہے، شاد ہے، اس میں ترقی ہو رہی ہے، اے اللہ تو ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ خاص طور پر میرے دادا جان حاجی ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اے اللہ خاص طور پر ہمارے بزرگ حاجی محمد احمد صاحب، اے اللہ ہمارے بزرگ ماسٹر نذیر صاحب اور بھائی غلام سرور صاحب، اور اے اللہ اور جتنے محلے دار جو اس مسجد کے صف اول کے نمازی تھے اور معذر تھے، حاجی بشیر صاحب، اے اللہ سبزی منڈی والے، اے اللہ ان کی بال مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ اس مسجد مدرسے میں جو خیر ہو رہی ہے اس کی ٹھنڈی ہوائیں ان کو قبر میں نصیب فرما، ان سب کی قبر کو جنت کا باغ فرما۔ ہماری مسجد مدرسے کو ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ترقی نصیب فرما، تعلیم و تربیت کے معیار کو بہترین فرما، عافیت کے ساتھ ہماری بھی ہمارے بچوں کی بھی، اے اللہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی، اور اے اللہ گھر میں ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما، بہترین تربیت فرما۔ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جنہیں بیٹیاں
بیٹیوں کی تمنا انہیں بیٹیاں نصیب فرما، جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں بیٹے نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، بہت سارے لوگوں نے کہا کئی سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے، اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، ماں باپ کو اولاد کے دکھ سے محفوظ فرما، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار فرما۔ اے اللہ، جن کو تو نے بیٹیاں دی ہیں وہ بیٹیوں کے فرائض ادا کرنے کے لیے پریشان ہیں، ایسے ماں باپ کی پریشانی دور فرما، بیٹیوں کے لیے اچھے جوڑ کے رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ، خوشیوں والے رشتے نصیب فرما۔ ہمارے خاندان کی جتنی بیٹیاں ہیں ان سب کے مقدر بہترین سے بہترین فرما۔ اے کریم اللہ، اے اللہ، جنہوں نے بچیوں کے فرائض ادا کر دیے ہیں، بچیاں گھروں میں خوش نہیں ہیں، اے اللہ ایسی بیٹیوں بچیوں کو گھروں میں خوشیاں نصیب فرما، پیار محبت مودت الفت والی زندگی نصیب فرما، سکون چین اطمینان والی زندگی نصیب فرما، ہر خیر ہمارا مقدر فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، دنیا آخرت میں عزت عظمت کامیابی کامرانی سرخروئی عطا فرما، دنیا آخرت میں ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی، ہماری جان مال، ہماری اولاد کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔